جی السلام علیکم رحمۃ اللہ، غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفرنامہ لے کر حاضر ہوں۔ تو ہم نے جو تاریخ اسلام کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس کی 18ویں قسط لے کر وہ حاضر ہیں۔ تو 17ویں قسط میں ذکر چل رہا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا، جو بنو امیہ کے دور خلافت کا جو سب سے سنہری دور جو ہے وہ ہے۔ اگرچہ یہ بہت مختصر دور تھا مگر یہ ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے، اور اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا خلافت راشدہ کا دور ہی سمجھیں کہ واپس آ گیا تھا۔ تو جیسا کہ میں نے پچھلی قسط میں بتایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ تمام جاگیریں واپس کروا دی تھیں جو کہ اس سے پہلے بنو امیہ کے خلفاء نے اور آل مروان نے زبردستی قبضہ کی ہوئی تھی۔ اور ایک یہ اور بات کرتے تھے کہ جو خلفاء تھے یا امال تھے وہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں سے سستی چیزیں خرید لیا کرتے تھے اپنے روب کی وجہ سے، یا ایک سمجھ لیں کہ قسم کا وہ توشہ خانہ سمجھ لیں کہ آج کل جس طرح مشہور ہے توشہ خانہ کا کیس۔ تو یہ امال اور خلفاء یا جو آل مروان کے جو شاہی خاندان کے لوگ تھے تو وہ لوگوں سے سستی چیزیں خرید لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی عامل، والی یا گورنر یا شاہی خاندان کا بندہ وہ سستی زمین نہیں خریدے گا یا سستا مال کسی سے جو ہے وہ نہیں لے گا۔ اور آپ نے جو ہے نا وہ تمام اموی خلفاء جو تھے انہوں نے جو لوگوں کے چیزیں ضبط کی ہوئی تھی، غصب کی ہوئی تھی، وہ واپس کروا دیں، یہاں تک کہ بیت المال میں بھی کمی آ گئی کہ چونکہ وہ قیمت ادا کرتے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، جو بھی آ کے ثبوت دیتا تھا کہ مجھ سے فلاں نے یہ چیز چھینی ہے، فلاں سے چھینی ہے، سب کی واپس کروا دی تھی۔ اور اس کے بعد یہ بھی نہیں کہ آپ نے جو سب سے اہم آپ کا جو یاد رکھنے کا بات ہے، وہ جو اکثر شیعہ حضرات بھی بڑی تنقید کرتے ہیں، جو فدق کا باغ تھا اس کا جو کہ فدق کا باغ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خالصہ تھا، ان کی ملکیت تھی، اور وہ اس کی آمدن کو اپنے اوپر یا بنی ہاشم کے جو ضروریات تھیں اس کے لیے وہ استعمال کیا کرتے تھے، مگر وہ کسی کو دیا نہیں تھا۔ وہ ترکہ جو ہے نا رسول کا کہتے ہیں وہ کسی کو ٹرانسفر نہیں ہوتا، یا کسی کو حدیث ہے جس کی بنیاد پہ یہ فتنہ اصل میں اٹھا تھا کہ جو اہل بیت کے لوگ تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کی اولاد کا جو ہے نا وہ ترکہ ہے رسول پاک کا، تو یہ ان کو ملنا چاہیے۔ مگر وہ مروان نے کیا کیا تھا کہ وہ اپنی جاگیر بنا لی تھی اپنی جاگیر میں، لیکن اس سے پہلے بھی حضرت ابو بکر یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان نے بھی وہ واپس نہیں دیا تھا کہ وہ ترکہ سمجھ کے کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دے دیتے۔ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے رسول پاک سے خود بھی مانگا تھا تو رسول پاک نے واپس نہیں کیا تھا، اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی واپس تو نہ کیا مگر اس کو پہلی حالت میں بحال کر دیا، کیونکہ یہ مروان نے اپنی جاگیر بنا لی تھی جو کہ ملی آخر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو، یہ خلیفہ منتخب ہوئے تو انہوں نے اس کی پہلی حالت بحال کر دی، یعنی اس کی جاگیری حیثیت ختم کر دی، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح رسول پاک کے دور میں خلفائے راشدین کے دور میں اس کی آمدن خرچ ہوتی تھی اسی طرح یہ خرچ ہوا کرے گی۔ تو یہ ان کا ایک بڑا اچھا جو ہے نا وہ قدم تھا جو کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت کو واپس کر دیا تھا، لیکن زیادہ تر شواہد یہی ہے کہ مکمل واپس نہیں کیا تھا مگر اس کو آمدن اسی طرح خرچ کرنے کا حکم دے دیا تھا جس طرح رسول پاک کے دور میں ہوا کرتی تھی۔ اور اس طرح پھر بنو امیہ والے بھی بڑے جو ہے نا وہ خلاف ہو گئے تھے، اور پھر جزیہ جو ہے نا وہ لگایا آپ نے، مگر آپ نے ان سب پہ جزیہ معاف کر دیا جو مسلمان ہو جاتے تھے، اور جو نادار تھے ان سے جزیہ منع کر دیا۔ خراج بھی صرف آپ نے اس زمین کے اوپر لگایا جو زمین پیداوار دے گی، بنجر زمین کے اوپر نہیں۔ پہلے تو ظلم کرتے تھے اور ڈنڈے کے زور پہ حجاج بن یوسف جیسے ہر ایک سے خراج بھی لیتے تھے، جزیہ بھی لیتے تھے۔
ایک دفعہ کہتے ہیں کہ بیت المال کا آڈٹ کرواتے تھے، اس کی حفاظت کا بندوبست کیا ہوا تھا، اور ایک دفعہ ایک اشرفی گم ہونے پہ بڑی سخت باز پرس کی تھی اپنے اعمال کی، اور جو بھی انچارج تھے بیت المال کے. اب یزید بن مولب کو انہوں نے برطرف کر دیا تھا، گرفتار بھی کیا، اور پھر وہ جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو یزید بن مولب بھاگ گیا تھا تو یزید بن مولب اس لیے قید سے بھاگ گیا تھا کہ یزید بن عبد الملک نے خلیفہ بننا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد، تو ان کی بڑی دشمنی تھی، تو وہ بھاگ گیا تھا، جو ہے نا وہ جیل سے فرار ہو گیا تھا یا فرار کروا دیا گیا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اچھے اقدام میں سے یہ ہے کہ آپ بہت ہی کفایت شاری، آپ نے اپنے کپڑے پہننے یعنی قیمتی کپڑے چھوڑ دیے. یعنی آپ کے بچوں کا مشہور ہے کہ عید کے دن ان کے پاس اچھے کپڑے نہیں تھے، تو کسی عام لوگوں نے ہنسنا شروع کیا. بچوں نے پوچھا کہ آپ کے باپ تو خلیفہ ہیں، تو آپ کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے بھی نہیں ہیں. یعنی ایک وقت کا جو بادشاہ جو کہ سب سے اعلیٰ درجے کا کپڑا پہنتا تھا، اس کے بچوں کے پاس کپڑے نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ ظلم کر کے کپڑے جو ہے نا وہ نہیں دیتا، ہم اپنے باپ پہ فخر کرتے ہیں. آپ نے اپنے اعمال کو لکھا کہ اپنے قلم باریک کر لو اور سطریں نزدیک نزدیک لکھو. آپ جو حکم نامے جاری کرتے تھے لمبے لمبے حکم نامے نہیں جاری کرتے تھے، آپ صرف جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ آدھے ایک صفحے کا حکم نامہ جاری کیا کرتے تھے، تاکہ کاغذ ضائع نہ ہو اور قلم ضائع نہ ہو، سیاہی ضائع نہ ہو. آپ نے معذور لوگوں کے وظیفے مقرر کیے. قرض دار جو قرضہ ادا نہیں کر سکتے تھے، بیت المال سے ان کے قرضے کی ادائیگی کا بندوبست کیا، یعنی کہ جس کو ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں وہ قائم کی. شیر خوار بچے جو تھے ان کے لیے وظیفے مقرر کیے، لنگر خانہ قائم کیا، جس طرح کہ اب تحریک انصاف نے، عمران خان صاحب نے بھی لنگر خانے قائم کیے تھے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ہونے چاہیے غریب داروں کے لیے لنگر خانے بھی. اور اس کے علاوہ مواخذہ جو تھا، آپ نے کہا کہ شرعی ثبوت کے ساتھ اگر کوئی ثبوت لے کر آئے گا تو کسی کا مواخذہ ہوگا. یہ نہیں کہ جس پر مرضی جو مرضی الزام لگا دو، جس طرح کہ آج کل ہو رہا ہے، جس پر مرضی توہین کا الزام لگا کے اس کو جو ہے نا وہ جلا دو، مار دو، قتل کر دو. نہیں، آپ نے شرعی ثبوت مانگے، اگر کسی کا مواخذہ ہونا ہے تو ان کے مطابق ہوگا. پھر اس نے جرا بن عبداللہ تھا والی خراسان کا، اس نے لکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہ یہ جو خراسان کے لوگ ہیں یہ تو تلوار اور کوڑے کے ہی ہیں. یعنی جس طرح ابھی آج کل ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ لاتو کے باتوں سے نہیں مانتے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ نہیں، عدل اور انصاف جو ہے نا وہ اگر کرو گے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ آپ ان کو کوڑے مارو اور تلوار سے ان کو متی کرو، یہ نہیں، عدل کرو ان کے ساتھ. اور اس کے علاوہ آپ نے غیر مسلموں کے حقوق کا بھی خیال رکھا، اور نماز کے وقت میں آپ نے کہا کہ کام چھوڑ دو باقی سارے. اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مجدد کہا جاتا ہے کہ یہ مجدد تھے ایک قسم کے، اور یہ پہلے مجدد تھے خلفائے راشدین کے بعد. اور ہم لوگ بھی مانتے ہیں کہ جو مجددین آتے تھے صدی کے سر پہ، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی جو ہے نا ایک مجدد تھے، کیونکہ ان کے کام دیکھیں، انہوں نے تمام ان چیزوں کی اصلاح کی کہ جو کہ بدعتیں آ گئی تھی یا بنو امیہ نے جو ہے نا وہ قائم، ایون کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر جو طعن و تشنیع کی جاتی تھی خطبے میں، آپ نے اس کو بند کیا اور آپ نے منع فرمایا کہ کوئی نہیں کرے گا. اور پھر آپ نے خطبے میں یہ الفاظ طعن و تشنیع حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ کرنے کی بجائے یہ آپ نے جاری کیے تھے، یہ الفاظ جو آج کل بھی ہم خطبہ ثانیہ میں پڑھتے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جاری کروائے تھے یہ الفاظ کہ آئندہ خطبے میں حضرت علی کے خلاف جو ہے نا طعن و تشنیع نہیں کی جائے گی. تو اب جب یہ سارا کچھ ہوا تو کہتے ہیں کہ جو آنے والے خلیفہ تھا، یعنی یزید بن عبد الملک اور باقی جو شام وغیرہ، انہوں نے ایک قسم کی سازش کی اور اپنے ہی ان کے ملازم سے زہر دلوا دیا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو. زیادہ تر روایات یہی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ خود بیمار ہو گئے تھے، لیکن
क्योंकि ये लिखा है तारीख में कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने उसको भी माफ कर दिया था और उसको जुर्माना किया था जिस बावर्ची ने या खानसामा ने इनको जहर दिया था, और उसके वो पैसे भी बैतुल माल में जमा करवा दिए और आपने उसको माफ कर दिया था। लेकिन उसी की असर की वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई, आप बीमार हुए और फिर 39 साल की उम्र में वफात पाई आपने। जवान ही थे अभी, 2 साल 4 माह इनकी खिलाफत चली और दीर समान में आप फौत हुए, वहीं दफन हुए। तो इस तरह हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का जो एक सुनहरा दौर था, जिसको हम खुलफाए राशिदीन के दौर से जो है ना वो कंपेयर कर सकते हैं, वो ख़त्म हुआ। और उसके बाद फिर आपने यजीद को भी कुछ वसीयतें की कि अब आइंदा आप पर बोझ पड़ने वाला है तो आप लोगों के साथ उसने सलूक करना, दरगुजर करना। बड़ी लंबी चौड़ी वसीयत है, अब वो टाइम नहीं कि वो सारी बयान करें। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की जो खिलाफत थी वो एक अदल और इंसाफ और सही इस्लामी असूलों के मुताबिक चलने वाली खिलाफत थी, जिसको हम बाकी जो बनु उमैया के जो खुलफा थे उनको तो हम मलूकियत से तशबीह दे सकते हैं, मगर इनकी जो खिलाफत थी वो सही मानों में एक किस्म की खिलाफत थी। तो इस तरह ये हमने कवर कर दिए हैं सारा हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का जो दौर था। अब आगे जो है ना वो इसके बाद के जो खुलफा है उनका दौर चलेगा। तो अगर आपने अभी तक ज़फ़रनामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें।